ناظرین، آج 10 محرم کی رات ہے، تو عزادار طرح طرح کی نیازوں کا اپنا عقیدے کے مطابق، کوئی کھیر کی نیاز، تو کوئی میٹھے پانی کی، کوئی سادہ پانی کی۔ تو ایک عزادار بھائی ہمارے کافی دور سے آئے ہیں، یہ دیکھیں آپ، لوڈر رکشا کے ساتھ وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بڑی ڈیفرنٹ سی ایک نیاز، یہ آپ کے سامنے، تو جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بالکل یہ ایک نیا انداز نیاز دینے کا اپنایا، تو یہ آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا کہ الحمدللہ جی، عزادار امام حسین علیہ السلام کے جو عزادار ہیں ان کا بہت ہی بڑا مقام ہے۔ اس سے بھی کوئی اچھی اگر نیاز ہوتی یا اس سے اچھی نیاز دینے کے اللہ تعالی ہمیں اور اس سے زیادہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم نے یہی سوچا کہ یہ جو ڈرنک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے، گرمی کی شدت ہے، اس لیے ہم نے یہ کولڈ ڈرنک کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور کرے۔ شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو اور توفیق دے، مولا پاک آپ کی جزائے خیر آپ کو عطا کرے۔ تو آج ہم ایک اور پرسنالٹی سے آپ کو ملواتے ہیں، وہ ہیں جی ہمارے منظر بھائی، وکھرے رنگ یوٹیوب چینل آپ نے دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ بہت ہی فیمس چینل ہے۔ ہم نے ان کو ابھی دیکھا ہے، ادھر ہی وہ پھرتے تھے، تو ان سے بھی تھوڑا سا نیاز کے بارے میں پوچھیں۔ اور ایک آپ سے تھوڑا سا میں معذرت کروں گا، ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو نئے نئے سوال 10 محرم کی رات کے بارے میں وہ کرتے ہیں، تو کیا وہ آپ کچھ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کر دی پلیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر منظر عباس زین، اور اس وقت میری جاب گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج خیابان سر سید راولپنڈی میں ہے الحمدللہ، اور میرا یوٹیوب چینل بھی ہے وکھرے رنگ۔ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، جی شیئر جی بھی کریں۔ انشاءاللہ۔ اور آج کی جو رات ہے، یہ رات بہت زیادہ اہمیت والی رات ہے۔ یہ 10 محرم الحرام کی رات ہے، اور اس رات کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو، اور تیسرا حصہ عبادت الہی میں گزارا۔ تو 1400 سال سے جو اہل تشیع مسلمان ہیں، وہ اپنے آقا مولا حسین کو، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ 10 دن مناتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں ان کا غم مناتے ہیں۔ کچھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے ایسے سوالات وہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو علم نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کے جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ 1400 سال سے یہ سلسلہ عزاداری، یہ سلسلہ ذکر محمد و آل محمد چلتا آ رہا ہے، اور ہم بچپن سے یہ سلسلہ، ہم بچپن سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں عبادت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شیعہ مسلمان عبادت کرتے ہیں، اور اس رات میں 2 رکعت نماز شب عاشورہ ادا کی جاتی ہے، جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی رات، جو 10ویں محرم کی رات تھی، جو آپ نے عبادت میں گزاری تھی، اس رات میں آپ نے عبادت کی تھی، اور آپ اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی آپ نے پیغام دیا تھا کہ میں نے تو شہید ہو جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد میری اس یاد کو تازہ کیے رکھنا، اور 2 رکعت نماز شب عاشورہ پڑھنا۔ تو جو شیعہ مسلمان ہیں وہ مسجد و امام بارگاہ میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو ہمارے شیعہ جتنے بھی ہمارے مومنین بھائی ہیں، وہ سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں، بہت بڑی نیازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے۔ اور ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، وہ کچھ سوال کرتے ہیں، ان کے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ جہاں پہ ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کسی قسم کی برائی کو سوچنا بھی کفر ہے، گناہ کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ وہ امام بارگاہ میں آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ عبادت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو نیاز پکائی جاتی ہے اس میں طرح طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ بالکل یہ جھوٹ پر مبنی کہانیاں گھڑی گئی ہیں۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ قوم، یہ ساری قوم، یہ شیعت یہ ختم ہو جائے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے والا نہ بچے۔ اور بہت سے سارے سوال کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جی شہید کو رونا جائز نہیں ہے۔
میں بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ شہید زندہ ہے اور شہید کو رونا نہیں چاہیے، لیکن کربلا میں جو ظلم ہوا ہے، 6 ماہ کے لال کو 3 مرتبہ شہید کیا گیا ہے، جناب امیر قاسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ جنگوں میں ایک اصول ہوتا ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک آئے گا، جبکہ کربلا کی جو جنگ تھی، کربلا کا جو ظلم تھا، اس میں ایک کے مقابلے میں ہزاروں دشمن صف آرا ہوتے تھے۔ یعنی حضرت قاسم جو امام حسن کے بیٹے تھے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کو مارا اور ان کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا۔ اسی طرح جناب علی اصغر 6 ماہ کے تھے، انہوں نے پانی مانگا اور پانی کے بدلے میں ان کو تیر ملا۔ تو آپ خود مسلمان یہ سوچیں کہ آپ کا چھوٹا جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ گر جائے تو آپ رونے لگتے ہیں۔ تو یہ تو نواسہ رسول ہے، نواسہ رسول کی اولاد ہے، جنہوں نے اتنی تکالیف اور اتنی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کے باوجود بھی آج کا مسلمان جو ہے وہ اسی سوچ میں مبتلا ہے کہ شیعہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ شیعہ ماتم کیوں نہ کریں، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نواسہ رسول کو کربلا میں بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے جانثاران کو بے دردی سے شہید کیا گیا، تو اس وجہ سے ہم ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیعہ سنی کا کوئی بھی اتنا مسئلہ یا وہ نہیں ہے، یہاں پر صرف حسینیت اور یزیدیت 2 فرقے ہیں۔ آج جو بھی نیک عمل کرتا ہے، آج بھی جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، معاملات دین کو ٹھیک کرتا ہے، وہ حسینیت کے راستے پر چل رہا ہے، چاہے وہ ہمارا اہل سنت بھائی ہے، اہل حدیث بھائی ہے، دیوبندی بھائی ہے، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں۔ اور جو ظاہر برے کام کرتا ہے تو وہ یزیدی افکار کا جو ہے وہ یزیدی افکار پر عمل کرتا ہے۔ تو اب آپ نے راستہ خود سوچنا ہے کہ آپ نے حسینی راستے پر چلنا ہے یا آپ نے یزیدی راستے پر چلنا ہے۔ تو حسینی راستہ آپ کو جنت میں لے جائے گا اور یزیدی راستہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ ماشاءاللہ جی، شکریہ منظر عباس صاحب، آپ نے ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا، اور یہ کہ ہمارے جزاک اللہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں کے لیے آپ نے اتنی اچھی تقریر اور اتنے اچھے الفاظ بتائے۔ میں بھی ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے لیے بھی کہ ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی کہ ایک واقعہ کربلا جو ہوا ہے، اور ہمیں اس سارا جو معاملہ ہے اس کے لیے ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے، ہدایت دے، اور سب مسلمانوں کو بھی ہدایت دے۔ شکریہ منظر بھائی، شکریہ۔ تو ناظرین، میں امام برگاہ میں موجود ہوں۔ آپ کو منظر بھائی نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا، اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جی حضرت امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک بنایا گیا ہے، ان کی شبیہ ہے روزے کی۔ ادھر آ کے مومنین منت مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور حاجات ان کی پوری ہوتی ہے۔ تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔